السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہم بھی ٹھیک ہیں دبئی میں انشاءاللہ۔ مگر گرمی بہت زیادہ ہے۔ گرمی کے لیے ضروری ہے کہ آپ پانی پئیں، سائے میں بیٹھیں۔ اور یہاں دبئی میں دوپہر کو کام کے دوران 3 گھنٹے کے لیے ریسٹ الاؤ کر دیا گیا ہے۔ 12 بجے سے 3 بجے تک ریسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ گرمی سے بچیں، جتنا ہو سکے پانی پئیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ پانی کے اندر تھوڑا گلوکوز وغیرہ ڈال دیں تو وہ پئیں، تاکہ آپ کے جسم کا پانی برابر رہے۔ پسینہ آنے کی وجہ سے جسم کا پانی کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو گرنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دبئی میں ہیومیڈٹی زیادہ ہے، تو اس کے لیے بھی پانی زیادہ زیادہ پئیں، تاکہ پانی نکل جائے تو آپ کا پانی کوٹا پورا ہوتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے 19 جون 2020۔ تو یو اے ای میں کرونا کے اپڈیٹ یہ ہے کہ 43,750 یہ ٹوٹل کیسز ہیں، اور ریکور کیسز جو ہیں 30,024 ہیں، اور ڈیتھ جو ہوئی ہیں 298۔ تو ورلڈ میں 82,42,42,998، اور جو ڈیتھ کی تعداد ہے وہ ہے 4,45,535۔ اسی طرح پاکستان میں جو تعداد ہے وہ ہے 1,60,161، اور ریکور کیسز کی جو تعداد ہے وہ ہے 59,215۔ ڈیتھ جو ہوئی ہے 3,098۔ تو پاکستان میں ڈیتھ کی تعداد زیادہ ہے، لہذا ایس او پیز کا خاص خیال رکھیں۔ باہر جب جائیں ود فیملی نہ جائیں، بلکہ گھر کا کام کرنے کے لیے ایک آدمی کافی ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ مختلف شہروں کے کچھ جو حساس علاقے ہیں جن کو حساس قرار دے دیا گیا ہے، جہاں سے کیسز زیادہ آ رہے تھے، تو وہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایریا بند کر دیا، 2 ہفتے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن ہے۔ اس کے دوران جو ہے جتنے کیسز بھی ہیں، گھروں میں لوگ بند ہیں، ان کی سکریننگ کی جائے گی، اور سکریننگ کے بعد جو ہے دیکھا جائے گا کہ ان کے ایریاز میں کتنے کیسز ہیں، اور جو بھی کیسز ہیں جن میں سمپٹم پائے جائیں گے ان کو کوارنٹین کر دیا جائے گا، یعنی ہاؤس کوارنٹین کر دیا جائے گا، سیلف کوارنٹین کر دیا جائے گا، تاکہ کیسز بڑھے نہ کم ہو، ٹھیک ہے؟ ٹیسٹ کی جو پوزیشن ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہے، یہ کہنا ہے ہمارے اسد عمر صاحب کا۔ باقی وزیر اعظم صاحب 3-4 ایریاز میں جنگیں لڑ رہے ہیں، میڈیا کے خلاف بھی، اور چینی اور آٹا چوروں کے خلاف بھی، مافیاز کے خلاف بھی، اور آئی پی پیز کے خلاف بھی، اور قاضی فیض رضا کا جو کیس عدلیہ میں لگا ہوا ہے تو اس طرح عدلیہ کے خلاف بھی، اور بارڈر پر دشمن کے خلاف بھی وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب ایک سائڈ سے نہیں، 4 سائڈوں سے جنگیں لڑ رہے ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، کیونکہ وہ برائی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے، اور باطل کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کیونکہ حق پہ ہیں، انشاءاللہ وہ جیتیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ باقی ہماری پاکستان آرمی اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کر رہی ہے، اور اچھے طریقے سے کر رہی ہے، اور اپنے ویپنز جو ہے مشرقی بارڈر پر شفٹ کر دیے گئے ہیں، اور جس میں بہاولپور کا ایریا اور راجستھان کا ایریا انڈین سائڈ سے، اور سندھ کا ایریا پاکستان سائڈ سے، صحرا میں جو ویپن ہیں وہ شفٹ کر دیے گئے ہیں، اور ہماری آرمی تمام بارڈرز پر 24 گھنٹے چوکنا رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور دشمن کو
اچھا تکڑا جواب دینے کے لیے ہم ہمیشہ جاگتے رہیں گے، اور 20 کروڑ عوام عالمی کے ساتھ ہیں۔ ورلڈ سطح پر یہ ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان سرد جنگ جاری ہے، الفاظ کی جنگ جاری ہے۔ پچھلے دن سنا ہے کہ امریکہ نے 3 بحری بیڑے بھی چائنا کی طرف بھیج دیے ہیں، سمندروں کی طرف بھیج دیے ہیں۔ ان کا یہ کہنا نہیں ہے کہ یہ بیڑے جو ہے چائنا سے جنگ کے لیے ڈالے گئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے علاقے کے جو سمندر ہیں، جو علاقے جو ہمارے قبضے میں ہیں آلریڈی، ان کا قبضہ مضبوط کرنے کے لیے یہ طیارہ بردار شپ جو ہے لانچ کیے گئے ہیں۔ باقی چائنا بھی جانتا ہے کہ امریکہ کی مرضی کیا ہے اور انڈیا کی مرضی کیا ہے، اسی لیے اس نے انڈیا کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ سمندر میں، خشکی میں، پہاڑی علاقوں میں، ہر جگہ چائنا کو گھیر لیا گیا ہے۔ بلکہ چاروں طرف جو ملک ہیں انہوں نے بھی انڈیا کو جھنڈی کرا دی ہے، جس میں نیپال سرفرست ہے، پاکستان تو آلریڈی ہے ہی، تو بنگلہ دیش نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ پچھلے دنوں چائنا کی اور انڈیا کی جو فائٹ ہوئی ہے، کسی بھی دوسرے کنٹری میں جو بڑے بڑے ممالک ہیں، فرانس ہو گیا، امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، اٹلی ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، کسی نے بھی انڈیا کے حق میں بیان نہیں دیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ انڈیا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بلکہ جب وفاقی سطح پر، یعنی گورنمنٹ کی سطح پر چائنا کے وزیر خارجہ سے بات کی گئی، انڈیا کے وزیر خارجہ نے بات کی، اس نے الٹا یہ کہا کہ آپ مجرم ہیں، آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ نے رات کے اندھیرے میں ہم پر حملہ کیا ہے اور بارڈر کراس کیا ہے، جہاں ہم نے لکیر لگائی تھی اس لکیر سے آپ لوگ آگے آئے ہیں، لہذا آپ لوگ ہی مجرم ہیں، اس لیے ہم نے جو مارے ہیں آپ کے آدمی بالکل ٹھیک کیا ہے، آئندہ آؤ گے تو آئندہ بھی ماریں گے۔ سننے میں یہ آیا کہ پہلے 3 کا بولا گیا، پھر 20 کا بولا گیا، پھر 43 بولا گیا، پھر 47 بولا گیا، ہو سکتا ہے تعداد ان سے زیادہ ہو۔ کچھ جو سپاہی ہیں، انڈین سولجر ہیں، وہ غائب بھی ہیں، اور سنا ہے کہ کئیوں نے جو ندی میں چھلانگ لگا دی تھی، کئیوں نے کوئی کھائی میں گر گئے تھے، کوئی پہاڑی جو وادیاں ہیں، ڈھلانے ہیں، ان میں گر گئے، اور اس طرح ان کی اطلاعات ہوئی ہے۔ اور یہ 2 بدو لڑائی ہوئی ہے، یعنی گھوسوں سے، مکوں سے، پتھروں سے اور لاٹھیوں سے لڑائی ہوئی ہے۔ لیکن کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں فائرنگ بھی ہوئی ہے، یعنی 1975 کے بعد انڈیا اور چائنا کے درمیان پہلی دفعہ ایک ایسی فائٹ ہوئی ہے، یعنی گلوان وادی میں دوبارہ یہ ایسی فائٹ ہوئی ہے جس میں انڈیا کے کافی لوگ مارے گئے ہیں۔ انڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ چائنا کے سائڈ سے بھی کچھ لوگ مرے ہیں، لیکن چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمارا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ وہ کہ چائنیز لوگ جو ہیں وہ بولتے کم ہیں، ٹھاٹھیں کم مارتے ہیں، لیکن کام زیادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کارروائی ڈال دی، اب آئندہ بھی ڈالیں گے۔ سنا ہے کہ وہ کارگل کی طرف بھی پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اگر وہ کارگل کی طرف جاتے ہیں اور ایک ایئرپورٹس بنایا ہے انڈیا نے، ہوائی ایئرپورٹس جنگی مشن کے لیے استعمال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، دولت بیگ کے نام سے، تو وہ جو ایئرپورٹ ہے وہ گلگت بلتستان کی وادی کے اندر ہے، تو اس پورٹ پر بھی انڈیا اب چائنا جو ہے قبضہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر وہ ایک شہراہ ہے، اگر وہ کاٹ دی جاتی ہے جو اس پورٹ کو سپلائی دیتی ہے اور شمالی علاقہ جات میں جو انڈین آرمی ہے ان کو سپلائی دیتی ہے، چائنا نے اس شہراہ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اگر اس پر مکمل قبضہ کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا چاروں طرف سے گھیر چکا ہے۔ انڈیا کی جو فورسز سیاچین کے ایریے میں یا مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں، ان کے لیے بھی زمینی رسد بند ہو جائے گی، اور وہ بائی ایئر رسد بھیجا کریں گے، جو انڈیا کے لیے بہت مشکلات پیدا کریں گے۔ بہرحال یہ جنگ جو ہے انڈیا کے لیے بہت مشکل جنگ ہے، اور انڈین آرمی
انڈین عوام اور انڈین گورنمنٹ سب اس میں گھر چکے ہیں، اور وہ خوفزدہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں چائنا سے جنگ کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ چائنا نے اتنے بندے مار دیے، اتنا علاقہ قبضے میں لے لیا، ابھی تک یہ سوچ و بچار میں ہے، یہ سوچ و بچار میں نہیں ہے بلکہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹ لیا جائے تاکہ عوام کا اعتماد حاصل کر لیا جائے، یعنی وہ پاکستانیوں کو مار کے عوام کا اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ چنگیز خان وغیرہ کی جو پالیسی ہوا کرتی تھی نا، یہی ہوا کرتی تھی کہ عوام کے سروں کے پہاڑ بنائے جاتے تھے، مینار بنائے جاتے تھے، اور جس سے عوام کو خوفزدہ کیا جاتا تھا اور ان کی حمایت حاصل کی جاتی تھی۔ یہ چنگیز خان وغیرہ کا یہی رواج تھا، اور یہی رواج مودی اپنانا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے سروں کا انبار اکٹھا کرے اور ان پر کھڑا ہو کر عوام کو اعتماد ملے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو کئی ویڈیو میں بتایا ہے، ایک پلاننگ انسان کرتا ہے، دوسری پلاننگ میرا اللہ کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پلاننگ کرتا ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ 20 کروڑ عوام مسلمان جو ہے انڈیا میں ہیں، اور 22 کروڑ پاکستان میں ہیں، 42 کروڑ عوام کے آپ سروں کا مینار بنائیں گے؟ ایسا ہم کبھی نہیں کریں، اس سے پہلے ہم تمہارا ہی مینار بنا دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب انڈیا کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور تم میں سڑکوں پر لوگ گھسیٹیں گے، مودی کا نام لینا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ وہ تو آج بھی نہیں لینا گوارا کرتے، لیکن تمہاری RSS جو ہے اس کے خوف کی وجہ سے وہ دبکے ہوئے۔ جو دہشت گرد تنظیم آپ نے بنائی ہے وہ بھی بین الاقوامی دنیا میں بدنام ہو چکی ہے۔ امریکہ نے بلکہ بین الاقوامی دنیا نے آپ کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے، آپ کی RSS کو بھی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ یہ کم ہے آپ کے لیے، بلکہ یہ آپ کے چہرے پر تھپڑاک ہے، بہت زور کا تھپڑاک ہے۔ اور دوسرا جو کٹائی آپ کی چائنا کر رہا ہے وہ آپ کی فوج کا، آپ کی گورنمنٹ کا پورا مرال پوری دنیا کے سامنے دکھا رہا ہے کہ انڈیا کی آرمی ہے یا بھیڑیں ہیں۔ بھیڑوں کو بھی لوگ اس طرح نہیں مارتے جس طرح چائنا آرمی نے آپ کے سپاہیوں کو مارا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ زبردستی اپنی آرمی کو لڑائی کی طرف دھکیل رہے ہیں، جبکہ آپ کی آرمی، آپ کے سولجر جنگ نہیں چاہتے۔ اسی طرح آپ نے اپنی آرمی کے اندر چند ٹولے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو جن لوگوں سے آپ نفرت کرتے ہیں ان ٹولوں کو آپ لڑائی کے لیے بھیجتے ہیں۔ کشمیر میں جو واقعہ ہوا تھا بم بلاسٹ کا، اس میں بھی سنا ہے کہ آپ نے جن سپاہیوں کو آپ پسند نہیں کرتے تھے ان سپاہیوں کو آپ نے بم چھڑوایا تھا۔ اور اسی طرح کل کا جو واقعہ ہے، 15 کا جو واقعہ ہے، وہ بھی اسی طرح کی نشاندہی کرتا ہے۔ یعنی جن قوموں کو آپ پسند نہیں کرتے ان قوموں کی آرمی کو آپ جنگ میں فرنٹ لائن پر بھیجتے ہیں، اور باقی جو آپ کے پیارے ہیں، ہندوتا کے قائل ہیں، ہندو آبادی ہے یا ہندو اونچی ذات کے لوگ ہیں، ان کو آپ نے بیک فوٹ پر رکھا ہے اور اپنے آفس میں رکھا ہے۔ اس لیے آپ کی آرمی لڑنا نہیں چاہتی ہے، بلکہ وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں اس لڑائی سے چھٹکارا دیا جائے، اور جس وجہ سے وہ مر بھی رہے ہیں، گر بھی رہے ہیں، اور بھاگ بھی رہے ہیں، اور خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وار کے بعد یہ جو اب چائنا اور اس کی لڑائی ہوئی ہے، اس میں انڈین آرمی کا پول کھول دیا ہے، بلکہ ننگا کر دیا ہے کہ وہ کتنی دلیر ہے، کتنی بہادر ہے، اور کتنا لڑنا جانتی ہے۔ ابھی آپ کے جرنل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس ہاتھا پائی سے لڑنے کی ٹریننگ نہیں ہے، اور میں نے تو یہ سنا ہے جو آرمی ہوتے ہیں وہ فائٹر ہوتے ہیں۔ فائٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ہاتھ سے بھی لڑ سکتا ہے، بندوق سے بھی لڑ سکتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو تو وہ پتھروں سے بھی لڑ سکتا ہے۔ تو آپ کی وہ فائٹنگ فورس کہاں گئی؟ جو پہاڑوں میں آپ نے ٹریننگ کی تھی، لاکھوں روپے خرچ کیے تھے،
وہ فوج کہاں گئی؟ وہ فوج آپ نے گھروں میں دبا دی اور آپ نے ان لوگوں کو بھیج دیا جن لوگوں کو آپ لائق نہیں کرتے. پہلے ان کو ٹریننگ دے کر تو بھیجتے. اور سنا ہے کہ انڈیا میں ٹریننگ کے نام پر بھی اربوں روپے لوٹے جاتے ہیں. ٹریننگ نہیں دی جاتی بلکہ اربوں روپے لوٹے جاتے ہیں. اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے. تو لہٰذا اب چائنا مودی کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے, سر پہ سوار ہے. آج سنا ہے کہ ان کی جو مین میٹنگ ہے وہ اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے. اب اس میں مودی کی کتنی لٹریشن ہوتی ہے یہ دیکھنا, کیونکہ اپوزیشن والے بھی تیار ہو بیٹھے مودی کی لٹریشن کے لیے. ٹھیک ہے. باقی انڈین آرمی کے جو آفیسر ہیں, ریٹائر ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ کون سی ٹریننگ دی گئی ہے بے ہاتھ سے لڑنے کی. آرمی کے پاس تو تھوڑے بہت ہتھیار رہتے ہی ہیں, چھوٹا موٹا ہتھیار رہتا ہے. ہاتھ خالی تو کوئی بھی آرمی والا لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. یہ کون سی آرمی تیار کی ہے انڈیا نے جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے؟ نہ چاقو, نہ بندوق, نہ پستول, نہ کوئی ہتھیار, نہ کوئی گنز, نہ کوئی خنجر, نہ کوئی کرپان, کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑنے نہیں گئے تھے, مرنے کے لیے گئے تھے, تو لہٰذا مر گئے. تو کوئی بھی گورنمنٹ اپنے فوجیوں کو مارنے کے لیے نہیں بھیجتی. یہ مودی گورنمنٹ ہے جو اپنے فوجیوں کو مارنے کے لیے بھیج رہی ہے, مرنے کے لیے بھیج رہی ہے. مارنا تو دور کی بات ہے, وہ مرتے ہی جا رہے ہیں. لہذا انڈین آرمی کے جو کرنل یا میجر یا بڑے افسران ہیں وہ اپنی آرمی کو ٹرین کریں اور اس آرمی کو بھیجیں جو اس علاقے کے لیے مخصوص ہے. ورنہ انڈین آرمی کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا اور انڈین آرمی جنگ ہار چکی ہے اور ہارتی رہے گی. اور اگر اس نے پاکستان کے ساتھ چھیڑ خانی کی, ہو سکتا ہے کہ پاکستان, چائنا تو چھوڑ دیتا ہے لیکن پاکستان چھوڑتا نہیں. پاکستان گھر تک چھوڑ دیتا ہے. 27 فروری کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا, اسی سال ہوا ہے, پچھلے سال نہیں ہوا, 2020 کا واقعہ ہے. یہ تازہ ترین واقعہ ہے. ہم نے 2 جہاز مار گیا, ایک ہیلی کاپٹر مارا گیا, اور ہم نے آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی ٹارگٹ کیا تھا. لیکن ہم نے یہ کہا کہ چلو امن ہے, امن ہی رہنے دو, ورنہ ہم آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہمارا ٹارگٹ میں تھا. تو ہم نے یہ اسی لیے چھوڑا کہ تاکہ آپ کو معلوم پڑے کہ آپ کے کون کون سے ایریا ہمارا ٹارگٹ ہے, اور غلطی بھی نہ کرنا کہ پاکستان کی طرف بڑھنے کی. پاکستان آرمی تیار بیٹھی ہے آپ کا بکچر نکالنے کے لیے, آپ کو بھوسا بنانے کے لیے, زمینی سطح پر بھی, ہوائی سطح پر بھی اور سمندری سطح پر بھی. سمندری سطح پر پاکستان اور چائنا دونوں مل کر مشقیں کر رہے ہیں اور اپنا سمندری کا دفاع کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. باقی اندرونی سطح پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس چل رہا ہے, اور حالت یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب وزیر اعظم پر دوسرے لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں. لیکن سنا میں نے یہ ہے کہ قانون ہے پاکستان کا, اگر وہ الزام غلط ثابت ہو جائے تو جو الزام لگانے والا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس قانون پر عمل درآمد کرتی ہے کہ نہیں کرے گی, کیونکہ سامنے جو ہے مجرم جو ہے اس کا عدلیہ کا ایک سینئر جج ہے. تو جج کو چھوڑ دینے کے لیے عدلیہ پوری میدان میں آ چکی ہے, لیکن میڈیا نے بھی حد کر دی ہے. میڈیا نے ججوں کے ایسے ایسے پول کھولے ہیں کہ جانے خدا کی بات. بالکل وہی پالیسی جو پالیسی نواز شریف نے اختیار کی تھی, وہی اس کے مرید اول یعنی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے نکالی ہے. یعنی جو پیر صاحب کام کر رہے ہیں وہی مرید بھی کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ, پیر بھی لندن میں بیٹھا ہے, مرید بھی لندن میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ چند دن. ٹھیک ہے. باقی میری اپنے ملک کے لیے اور کورونا کے جو مریض ہیں
सियासतदान हैं, मीडिया के लोग हैं और आम पब्लिक के लोग हैं, उनके लिए दुआ है और अपने मुल्क के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों को शिफा दे और हमारे मुल्क को तरक्की दे, ताकि हम पाकिस्तानी उस तरक्की से मुस्तफ़ीद हो सकें। बाकी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी दें, कमेंट्स अच्छे से दें, ठीक है। ओके बाय।